نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. درس حدیث پاک میں آج کا عنوان گفتگو ہے باب فاضل الحب فی اللہ، کہ اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا اس کی کیا فضیلت ہے۔ والحث علیہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات پر ابھارا ہے، اس بات کی تعلیم دی ہے کہ بھائی اللہ کے لیے محبت کیا کرے، اور وَإِعْلَامِ الرَّجُلِ مَنْ يُحِبُّهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ، اور جب ایک انسان کسی سے محبت کرے تو اس کو اطلاع بھی دے، اس کو بتائے بھی کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور جو اس کے تقاضے ہیں یہ بھی بیان ہوں گے انشاءاللہ۔ وَمَاذَا يَقُولُ لَهُ إِذَا أَعْلَمَهُ، اور جب یہ بتائے کہ میرے دل میں آپ کی محبت ہے تو پھر کس طریقے سے اس کو اطلاع دے۔ انشاءاللہ العزیز ان تمام موضوعات پر حدیث اور قرآن پاک کی آیات میں عرض کروں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، اور رحماء بینہم، لیکن آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ تو محبت کا سینٹر، مرکز اسلام میں اللہ سبحانہ و تعالی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جس کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ جتنا مضبوط ہے، مسلمان کے دل میں اس انسان کی اتنی ہی زیادہ محبت ہونی چاہیے، اور جس کا تعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا گہرا ہے، اس کے ساتھ اتنی ہی زیادہ محبت، اور جس کا تعلق خدا کے ساتھ جتنا کمزور، اسی نسبت کے ساتھ اس کے ساتھ نفرت کی جائے گی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کا جتنا تعلق کمزور، اتنی اس کے ساتھ نفرت، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں وہ کافروں پر سخت ہے۔ کفر ایک نظریہ ہے، ایک عقیدہ ہے، ایمان بھی ایک عقیدہ ہے۔ سختی یہ جب تک انسان کے دل میں کسی کی نفرت نہ ہو انسان سختی نہیں کرتا۔ عموماً سختی تبھی انسان کرتا ہے جب دل میں نفرت ہوتی ہے، اور رحم انسان تبھی کرتا ہے جب اسے محبت ہوتی ہے۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ پاک نے فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، کہ اولاد کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اور دنیا کے مال اسباب کے ساتھ انسان کی طبعی محبت ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ان چیزوں سے انسان کو پیار ہوتا ہے۔ لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جن لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا ان کی عظمت و شان کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ جب مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے صحابہ کرام مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہاں کے جو اہل ایمان تھے، یہاں کے جو لوگ ایمان والے تھے، انہوں نے اپنی ذات کو پہلے دیکھا یا ان کو پہلے دیکھا؟ اپنے اہل و عیال اور رشتہ داروں کو پہلے دیکھا یا انہیں پہلے دیکھا، پہلے رکھا؟ اپنے مال و اسباب کو پہلے رکھا یا ان کی ضروریات کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، انہوں نے نہ اپنے آپ کو دیکھا، نہ اپنی آل اولاد کو دیکھا، نہ مال و اسباب کو دیکھا، سب کچھ کو نمبر 2 پر رکھ کر ان کو نمبر 1 رکھا۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے مال بھی قربان کیا، جان بھی قربان کی، اور اپنا آرام و سکون بھی آرام کیا، اور ان کو اپنی جائیدادوں میں شامل کر لیا۔ یہ مومن کی شان ہے۔ کیوں بھائی شامل کیا؟ اس لیے کہ کلمہ طیبہ
وہ بھی پڑھتے تھے، کلمہ طیبہ یہ بھی پڑھتے تھے، ایمان ان کے دل میں بھی تھا، ایمان ان کے دل میں بھی تھا، وہ بھی اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ تھے، اور یہ بھی اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ تھے، وہ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار تھے، یہ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار تھے۔ تو ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ مومن کسی کے ساتھ محبت جب کرے گا تو اس کا مرکز خدا تعالیٰ کی ذات ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ میں یہاں پر بس اشارہ کر کے چلتا ہوں، ایک ہے معاملات، ڈیلنگز اس دنیا کی، ان کے مسائل، ان کا حکم الگ ہے، اور ایک ہے محبت، قلبی ملان، قلبی جھکاؤ، وہ ایک الگ چیز ہے۔ دنیاوی تعلقات کے بارے میں خود اللہ پاک نے فرمایا کہ بھائی تمہارے ماں باپ اگر مشرک بھی ہوں، اس سے بڑی تو کوئی بات نہیں نا، پھر بھی ان کے ساتھ تم نے اس نے سلوک کرنا ہے، جب تک وہ تمہیں کفر و شرک کی تعلیم نہ دے، اس سے کم درجے کا کوئی بات کرے تو پھر ان کی فرما برداری کرنی ہے۔ یہ کس نے کہا؟ خدا تعالیٰ نے فرمایا۔ اب یہ جو ماں باپ کے ساتھ ان کے ہر حال میں فرما برداری کرنی ہے، سوائے کفر و شرک کے، سوائے اللہ رب العزت کے نافرمانی کے، باقی ہر کام میں ان کے فرما برداری کرنی ہے، ہر حال میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، یہ ڈیلنگز ہیں۔ اسی لیے کفار کے ساتھ ڈیلنگ آپ کر سکتے، محبت کی اجازت نہیں ہے۔ مثلا آپ ان کو اپنا ملازم رکھیں، خود ان کے ملازمت ان کی کار لیں، یہ جائز ہے، یہ کوئی اسلام نے اس کو منع نہیں کیا اس سے، بس وہ تفصیلات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن مجموعی طور پر کافر کو اپنا ملازم رکھ لینا یا خود اس کی ملازمت کرنا دونوں جائز ہے، کیونکہ یہ ڈیلنگ میں آتا ہے۔ لیکن دل میں محبت رکھنا یہ ناجائز ہے، یہ دل کا معاملہ الگ ہے، ڈیلنگ کا معاملہ الگ ہے۔ تو یہ بہت سے لوگ ان دو چیزوں کو جب مکس اپ کرتے ہیں نا تو پھر وہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ کئی مسائل گھروں میں اور برادری میں پیدا ہو جاتی ہے۔ بھائی ڈیلنگ الگ چیز ہے اور محبت ایک الگ چیز ہے۔ آپ کافر کی دکان پر جا کے وہاں سے کوئی حلال چیز خریدنا چاہیے، اجازت ہے، خرید سکتے ہیں۔ آپ ان کو سودا بیچنا چاہیں بیچ سکتے ہیں، وہ کسی مسلمان کی دکان پر آپ سے کوئی بھی سودا خریدنا چاہے خرید سکتا ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ یہ ڈیلنگز ہیں، ڈیلنگ الگ چیز ہے، اس کے حکام بالکل الگ ہیں، قرآن پاک نے اس کو الگ بیان کیا ہے۔ تو جو مکس اپ لوام ہوتے ہیں نا، وہ محبت کو، یہ جو ولا سے ممانت ہے کہ بھائی ان کو اپنا قلبی دوست نہ بنو، کہ تم ان کو محبت کرو، ان سے محبت کرو، اس کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تمہارے دل پر کنٹرول، وہ تمہارا دل اللہ ہی کی طرف، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور ان کے ماننے والوں کی طرف تمہارا دل کا ملان ہو۔ باقی معاملات میں نے عرض کر دی اشارتاً، باقی تفصیلات جب یہ موضوع آئے گا تو انشاءاللہ العزیز میں اس پر عرض کروں گا۔ جو میں نے یہ اس لیے اشارہ کیا ہے کہ ہمارے لوگ دن کو سمجھتے نہیں ہیں، معاملات کو مکس اپ گڑبڑ کر دیتے ہیں، کیونکہ یاد رکھیں قرآن پاک نصوص ہیں، احادیث ایک وہ نصوص ہیں، رہنما اصول ہیں۔ قرآن پاک کی کسی بھی آیت میں پوری تفصیل اس کا ہر پہلو نہیں بیان کیا جاتا، اصول بیان کر دیا جاتا ہے۔ پورے کا پورا قرآن پاک اصولی تعلیم ہے، اور تمام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث اصول ہیں، پرنسپلز ہیں، اس کا آگے تفصیل ہیں پھر۔ اور اب چونکہ وہ ہر چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک ہیں اور ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ جتنے یہ گمراہ فرقے ہوئے نا، اصل میں ان کے گمراہ کے سبب یہ بھی ہے، محدثین نے ایک باب باندھا اور اس باب کے نیچے وہ حدیث پاک لکھ دیں، وہ سمجھتے بس اس حدیث سے بس یہی مسئلہ ثابت ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہوتے، حالانکہ اسی ایک حدیث سے شاید سینکڑوں یا ہزاروں مسائل ثابت ہو رہے ہوتے ہیں۔
بس محدثین نے ایک ترتیب کے ساتھ لکھا، وہ جس مقام پر وہ حدیث پاک لکھ دی ہے وہ ایک مسئلہ ثابت ہوتا ہے جو وہاں وہ ثابت کرنا چاہتے تھے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس حدیث پاک سے باقی مسائل ثابت نہیں ہو سکتے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں، قرآن پاک میں کسی بات کی تفصیل نہیں ہے، نہ حدیث میں کسی بات کی تفصیل ہے، اگرچہ قرآن پاک سے زیادہ تفصیل ہے حدیث پاک میں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس ترتیب کے ساتھ، جیسے کتاب میں لکھی جاتی ہے نا، ہر بات ایک ترتیب کے ساتھ لکھی جاتی ہے، بھائی حدیث میں بھی اس قسم کی ترتیبیں نہیں ہیں۔ جب جس چیز کے بیان کی ضرورت تھی بس نے اتنی بیان فرما دی، اور پھر وہ ایک بات سے آگے وہ چونکہ اصول ہے، جیسے درخت کے ایک سیڈ ڈالتے ہیں تو اس سیڈ سے آگے پتے بھی نکل آتے ہیں، پھول بھی نکلتے ہیں، ٹہنیاں بھی نکلتی ہیں، پھل بھی نکل آتے ہیں، بے شمار اس کا رخ ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک سیڈ ہے، قرآن پاک یہ نا بیج ہے انسانیت کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث یہ بیج ہے، اس کے آگے پھر بڑے بڑے جناب ان کے شاخیں بھی ہیں، ٹہنیاں بھی ہیں، اور ان کے آگے پتے بھی ہیں، اس کے آگے پھول بھی ہیں، پھل بھی ہیں، مطلب بہت کچھ ہے اس کے آگے، اس کو پھر فقہا اور صوفیہ اور متکلمین وغیرہ بیان کرتے ہیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک راوی ہیں، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ فرمایا صلاح سم من کن فیہ واجد بہن حلاوت الایمان، جس آدمی میں یہ تین چیزیں ہوں گی اسے ایمان کی لذت محسوس ہوگی۔ اب ایمان کی لذت کا معنی کیا ہے؟ ایمان کی لذت کا معنی یہ ہے کہ اس کے لیے نیکی کرنا آسان ہوگا، کوئی مشکل نہیں ہوگا، گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، اور اس کے لیے دنیا کو چھوڑنا آسان ہوگا، یہ دنیاوی مال و اسباب سے اعراض کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا، اور نفس کی مخالفت اس کے لیے آسان ہو جائے گی، کیونکہ اس کے دل میں یہ تین چیزیں عبادت کو آسان کر دیتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان برداری کو آسان کر دیتی ہے، دنیا کے مال و اسباب سے منہ پھیرنا آسان کر دیتی ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو اپنے نفس پر مشکل بنا دیتی ہے۔ وہ کیا تین چیزیں؟ فرمایا یہ تین چیزیں ہیں، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ پہلی چیز ہے کہ جس انسان کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت باقی کائنات کے ہر چیز سے زیادہ ہوگی نا، اس کے لیے نماز پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے نماز میں لذت محسوس ہوگی، اس انسان کے لیے روزہ رکھنا کوئی معنی نہیں ہے، اس انسان کے لیے حج کے مشکلات کو برداشت کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس انسان کے لیے مال کی زکوٰۃ دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس انسان کے لیے مسجد میں آ کر بیٹھ کر کئی گھنٹے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ یہ محبت اس انسان کے لیے نیکی کرنا آسان کر دیتی ہے، یہ محبت اس انسان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی کو مشکل بنا دیتی ہے۔ اسی لیے اہل سنت و جماعت اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کریں، اور یہ کوئی عجیب و غریب تصور ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ داڑھی، نہ کوئی کام اسلام کے مطابق نہیں، لیکن ہے ہم عاشق رسول ہیں، ہم ہیں عاشقان رسول ہیں۔ اور یار یہ علم، یہ عشق کا تصور ہے، اپنے آپ کو تو آپ دھوکہ دے سکتے ہو، لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، لیکن کسی بھی دانا انسان کو یہ دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ محدثین نے اور ان کے شارحین نے محبت کی تعریف کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت محبت آسان کر دیتی ہے۔ یہ کیا ہوا کہ جس انسان کو اپنے منہ پر داڑھی رکھنے کی توفیق نہیں ہوئی، وہ ساری دنیا کو عشق رسول کا سبق دے رہا ہے، وہی آسان کام ہے، داڑھی تو پہلے رکھا، نماز تو جماعت کے ساتھ ادا کر،
اسلام کے جو فرائض ہیں ان کو تو ادا کر. اور ہمارے عوام بھی عجیب و غریب ہے، پیسے بھی انہیں پر نچھاور کرتے ہیں. انہیں کہنا بھائی دین کے لیے کچھ دے دو، کسی مدرسے کو دو، کسی مسجد کو دو، کسی عالم کو دو. یعنی جو بیچارہ پورا مہینہ 5 وقت سردی میں صبح 4 بجے سے لے کر گرمیوں میں صبح رات 11 بجے تک محنت کرتا ہے، اس کو دیں گے 2 پاؤنڈ 3 پاؤنڈ، چلو 200 300. اور جو 5 منٹ نماز پڑھتا ہے اس پر ہزاروں نچھاور کر دیتے. اور کوئی نہ اس کے پاس علم ہے، نہ کوئی عمل ہے، نہ کوئی اس کا کوئی کردار ہے. میرے بھائی اتنے بھی، یعنی دنیا کے معاملات میں تو ہم بہت ہی ہوشیار ہیں، لیکن دین کے مسئلات میں جی ہمیں پتہ ہے ابھی یہ جتنے معاملات ہوتے ہیں نا جی ہم کیا کریں، ہمارے پاس علم نہیں ہے. دنیا کے سارے معاملات تم بالکل ٹھیک چلاتے ہو، دین کے معاملات میں سست کیوں ہو جاتے ہو؟ کہ یہ ابھی میں نے یہ چاند کا مسئلہ تھا، میں نے یہاں بار پوچھا، میں نے یار سارے معاملات میں تو بڑا ہوشیار ہے، دین کے مسئلے میں تجھے کیا ہو جاتا ہے؟ اس کا معنی یہ نہیں ہے تم حاصل نہیں کرنا چاہتے، اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہو، بہانے بناتے ہیں یہ ساری چیز. فرمایا وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. دوسری کون؟ فرمایا کسی سے بھی محبت کرے. اور پوچھے وہ محبت کیوں کرتا ہے؟ فرمایا صرف اللہ کے لیے، کیونکہ یہ انسان اللہ کا فرما بردار ہے، اس لیے میں اسے محبت کرتا ہوں. کوئی دنیاوی اغراض، کوئی کاروبار کا مقصد نہ ہو، کوئی پیسے کا مقصد نہ ہو، کوئی رشتہ داری کا مقصد نہ ہو، کوئی کسی قسم کی لالچ نہ ہو. محبت انسان دوسرے سے کرے صرف اللہ کے لیے. اور تیسرے نمبر پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان یکرہ ان یعود فی الکفر بعد ان قذف اللہ منہ کما یکرہ ان یقذف فی النار. متفق علیہ. جب اللہ پاک نے اسے کفر سے بچا لیا، ایمان کی دولت عطا فرما دی، اب اگر اس انسان کو 2 چوائس دی جائیں، اتنا مضبوط اس کا ایمان ہو، اتنا مضبوط اس کا ایمان ہو کہ یا تو آگ میں ہم تمہیں جلا دیں گے یا ایمان چھوڑ، 2 راستے ہوں. جان بچ جائے گی اگر ایمان چھوڑے گا، اور یا آگ میں جلائیں گے زندہ لیکن ایمان پھر ساتھ لے جا. آدمی ریڈی ہو، آدمی اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کرے کہ آگ میں تو جل جاؤں گا لیکن ایمان نہیں چھوڑوں گا. ہر انسان اپنے ایمان کے خود ہی ذرا فکر کرے. آج ہم دین اسلام کتنے سستے دموں بیچ دیتے ہیں. میں کن کن چیزوں کا ہم خیال رکھتے ہیں، کن کی خوشی کے لیے ہم دین کو چھوڑ دیتے ہیں. بس یہ میں زیادہ نہیں تبصرہ کرنا چاہتا، ہر انسان اپنا محاسبہ خود ہی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کی لذت محسوس ہی نہیں ہوتی، پتہ ہی نہیں چلتا جب تک انسان کا اتنا مضبوط ایمان نہ ہو. آگ سامنے ہو، آگ، اور یہ پتہ یقیناً ہے کہ یہ مجھے آگ میں ڈال دیں گے. اپنے ایمان اتنا مضبوط بناؤ کہ آگ میں جل جاؤ لیکن ایمان پر کمپرومائز نہ کرو. آج ہم تو جو ہماری حالت ہے، اسی لیے تو اس کے نتائج ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی ایمان کو مضبوط بناؤ، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، دین پر، اسلام پر، ایمان پر کوئی کمپرومائز نہیں. اس کے رزلٹ میں جان جاتی ہے چلی جائے، اولاد جاتی ہے جائے، مال جاتا ہے جائے، عزت جاتی ہے جائے، جو کچھ بھی جاتا ہے چلا جائے، ایمان کی انسان حفاظت کرے. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی ان تمام اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات و فرمودات کو سمجھنے کی اور اخلاص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.